الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو قال بضع وستون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. یہاں کے نوجوان قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے علماء کرام کو مدعو کر کے اس دینی اور اصلاحی اجلاس کا اہتمام کیا، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ مسلسل 7 سالوں سے حضرت مولانا حسان احمد ندوی زید مجدہم کی سرپرستی میں اور آپ کے مشورے سے اس جگہ اس طرح کا پروگرام منعقد ہوتا آ رہا ہے. ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ دینی فکر اور دینی تڑپ کی علامت ہے، یہ دین سے تعلق کی بات ہے. ہمارے نوجوانوں میں دین کے تعلق سے بیداری ہو، اصلاح کا جذبہ ہو، یہ پورے معاشرے کے لیے خیر کا باعث ہے. اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں رائج ہو چکی ہیں، صرف نوجوانوں ہی کی نہیں بلکہ ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس بے دینی کو ختم کرنے کے لیے آگے آئیں اور زبانی دعووں کے بجائے اپنی زندگی کو اسلامی احکامات سے آراستہ کر کے عملی نمونہ پیش کریں. اللہ پاک نے ہم سب کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور جو نعمتیں بھی اللہ پاک نے دی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت شرم اور حیا ہے. شرم و حیا ہی سے انسان برائیوں سے بچتا ہے، ناشائستہ امور سے پرہیز کرتا ہے، برے کاموں سے دور رہتا ہے، جبکہ بے حیائی اور بے شرمی معاشرے میں بہت ساری برائیوں کو جنم دیتی. روایت میں آتا ہے: اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو. میرے بزرگوں، دوستو، ہمیں اس کڑوی حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ آج ہمارے معاشرے سے اور ہمارے گھروں سے دین رخصت ہو رہا ہے، دین نکل رہا ہے، اور ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں. آج ہمارے نوجوانوں میں بے راہ روی اور ہماری بچیوں میں بے حیائی بڑھ رہی ہے. ابھی حال ہی کی رپورٹ ہے، ابھی 14 فروری کا واقعہ ہے. رپورٹ کے مطابق دہلی کے ایک ہوٹل میں 14 فروری کو 120 جوڑے اظہار محبت کے لیے، رنگ رلیاں منانے کے لیے اس ہوٹل میں پہنچے. 120 جوڑے، اور رپورٹر کہتا ہے اور عینی مشاہدین کہتے ہیں کہ اس میں سے 80% مسلم بچیاں تھیں جو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ تھیں. اللہ کی پناہ، ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ عائشہ، حفصہ اور خدیجہ کا نام لینے والی، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والی، نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرنے والی اسلام کی یہ شہزادیاں آخر کس ڈگر پر جا رہی ہیں؟ یہ افسوس کی بات ہے. میرے بزرگوں، دوستو، یہ قصور ان کا آج ہی سے نہیں، یہ قصور ایسے نہیں پیدا ہو گیا، بلکہ اس کے لیے باطل طاقتوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی جاں فشانی کی ہے. بے حیائی اور عریانیت کو عام کرنے کے لیے کیا نہیں کیا اسلام دشمن طاقتوں نے.
1892 عیسوی میں پوری دنیا کے یہودیوں کو سوئٹزرلینڈ میں اکٹھا کیا گیا، ایک بڑی میٹنگ بلائی گئی، اور اس میٹنگ کے اندر اسلام کی پرزور اشاعت اور اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت پر تشویش کا اظہار کیا گیا کہ آج اسلام اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، کچھ دنوں میں تو اسلام دنیا کا بہت بڑا مذہب بن جائے گا اور ہم لوگوں کے مذاہب پیچھے رہ جائیں گے، آخر اس کی کیا وجہ ہے اور اس پر پابندی لگنی چاہیے اور روک کچھ ہونا چاہیے۔ غور کیا، فکر کیا، یہودیوں نے بیٹھ کر کے سوچا اور اسلام کی نشر و اشاعت پر قدغن لگانے کے لیے اور اس کی روک تھام کے لیے 2 تجویزیں انہوں نے منظور کی۔ 2 چیزیں اس میٹنگ میں پاس کی گئیں۔ پہلی چیز اس میں یہ پاس ہوئی کہ اگر اسلام کی نشر و اشاعت کو روکنا چاہتے ہو تو مسلم خواتین کو دین سے دور کر دو، ان کو دین سے بیگانہ کر دو۔ اگر یہ دین سے دور ہو گئی تو اگلی نسل ہمارے ہاتھوں میں ہوگی، ان کے نسلوں، ان کی ہاتھوں میں، ان کی گودوں میں پرورش پانے والی اولاد پھر مسلمان نہیں ہوگی، وہ دہریہ ہوگی، وہ ہمارے اشاروں پر ناچنے والی ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ مسلمان خواتین سے ان کا دین اور ایمان چھیننا ہے اور دین سے ان کو دور کرنا ہے۔ لیکن اس منصوبے میں کامیابی کیسے ملے؟ مسلم خواتین کو دین سے دور کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے دوسری تجویز پاس ہوئی، اور دوسری تجویز یہ پاس ہوئی کہ ان کو بے پردہ کر کے گھروں سے باہر نکال دیا جائے، خود ہی بے دینی ان کے اندر آ جائے گی۔ اور اس کے لیے انہوں نے راگ الاپا، آزادی نسواں کا، ابھی مولانا شاہد صاحب نے اس پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ خواتین اور مسلم خواتین جو اپنے گھروں میں رہتی ہیں اور باہر نکلنا ہوا تو پردے میں اور برقعے میں نکلتی ہیں، یہ ایک طرح سے قید ہے ان کے لیے، یہ گھٹن کی زندگی گزار رہی ہیں، ان کو بھی آزادی ملنی چاہیے، ان کو بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ اس طرح سے انہوں نے ہماری خواتین کو دھوکہ دے کر کے، ان کو بے پردہ کر کے چوراہوں پر لا کر کے کھڑا کر دیا، اور ہماری ماں و بہنوں نے سمجھا کہ یہ تو ہم کو آزادی دلانے والے ہیں، یہ تو فیشن ہے، یہ تو نیا دور ہے۔ حالانکہ یہ نیا دور نہیں ہے، یہ فیشن نہیں ہے، یہ ترقی نہیں ہے، یہ تو زمانے جاہلیت کی طرف واپسی ہے۔ قرآن فرماتا ہے ازواج مطہرات کو براہ راست اور ان کے واسطے سے پوری امت کی خواتین اسلام کو مخاطب کیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اپنے گھروں میں سکون سے رہو، اور زمانے جاہلیت میں جس طرح خواتین بے پردہ گھوما کرتی تھیں انہی کی طرح تم نہ گھومو پھرو، تمہارا گھر تمہارے لیے محفوظ مقام ہے، اپنے گھروں میں عزت سے رہو، شان سے رہو، شوکت سے رہو، اور زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے پردہ نہ گھومو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن یہ مزاج ہی جب بدل گیا کہ آزادی کس کو کہتے ہیں اور عزت کس کو کہتے ہیں، اسی میں تمیز ہی نہیں رہ گئی۔ عزت اور عصمت کی حفاظت ہماری خواتین کی گھروں میں ہوتی تھی، ہماری مائیں بہنیں اپنے گھروں کی ملکت تھی، لیکن غیروں کے چکر میں آ کر کے انہوں نے بے حیائی کو فیشن سمجھنا شروع کر دیا۔ بے حیائی فیشن نہیں ہو سکتی۔ آپ کی عصمت، آپ کی عزت اسلامی احکامات پر عمل کرنے میں ہے، اور پوری دنیا کی اسلام دشمن طاقتیں آپ کی اس عزت اور عصمت کی پر دھاوا بولنا چاہتے ہیں، ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، اسی پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ پھر 1906 عیسوی میں پوری دنیا کے عیسائی مبلغین
جو عیسائیت کی تبلیغ کیا کرتے تھے، عیسائیت کا پرچار کیا کرتے تھے، عیسائیت کے فروغ کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے جان مال کی قربانیاں دیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے علماء عیسائیوں کے قاہرہ میں جمع ہوئے اور اکٹھا ہوئے، اور انہوں نے سر جوڑ کر کے یہ غور کرنا شروع کیا کہ آخر ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں اپنے مذہب کو رائج کرنے کے لیے، اس کو عام کرنے کے لیے، لیکن ہم اپنے مشن میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بحث و تمحیص کے بعد، غور و فکر کے بعد وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے کہ جب تک مسلمانوں کے اندر غیرت اور حیا اور شرم باقی ہے، اس وقت تک ہم عیسائی نظریات اور افکار کو مسلمانوں میں رائج نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلا کام ہم کو جو کرنا ہے وہ شرم اور حیا اور غیرت کو مسلمانوں کے اندر سے نکالنا، اور اس کے لیے انہوں نے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ آج غور کیجیے آپ کہ اسی موبائل فون کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں ناچ گانا عام ہو چکا ہے، اور ہم پر ذلت اور پستی مسلط ہو چکی ہے۔ ہمارے آقا سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء ومنها ظہرت القینات والمعازف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب میری امت میں 15 برائیاں عام ہو جاوے گی، میری امت 15 قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو جاوے گی، تو اس پر مصیبتوں کا ہجوم ہوگا، طرح طرح کی آفتیں اس امت پر آئیں گی، اور ان 15 قسموں میں سے 15 برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی آپ نے فرمائی تھی کہ گانے اور ناچنے والی عورتیں عام ہو جائیں، اور ناچنے گانے کے آلات اور سامان یہ عام ہو جائیں۔ آج بہت مثال دے کر سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورتیں، ہر ایک کے ہاتھ میں کیمرے والا موبائل ہے، اور ہمارا نوجوان اسی موبائل میں ناچ گانے دیکھتا ہوا نیند کی آغوش میں جاتا ہے، اور جب صبح اٹھتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ہاتھ اسی موبائل ہی پر پڑتا ہے۔ اور اس میں قصور صرف ہمارے ان بچوں کا نہیں ہے، بلکہ قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی، ہم نے ان کو دین سکھایا نہیں، ہم نے ان کو اسلامی تہذیب نہیں سکھلائی۔ جن بچوں کو دینی اور دنیاوی علوم میں مہارت حاصل کر کے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بننا چاہیے تھا، عالم، حافظ، دین کا داعی اور شہدائی بننا چاہیے تھا، وہ ہوٹلوں پر، چوراہوں پر، نکڑوں پر اور پلیوں پر بیٹھ کر کے ہاتھ میں موبائل لیے ہوئے گیم کھیلنے میں مصروف ہیں اور بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں۔ میں اپنے ان نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب چند اشعار ان کو سنانا چاہوں گا، اس کے بعد اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عفوا تعفوا نساؤکم فی المحرم وتجنبوا ما لا یلیق بمسلم۔ او نوجوانوں، تم پاک دامن رہو، تمہاری خواتین بھی پاک دامن رہیں گی۔ تم ہر اس کام سے پرہیز کرو جو مسلمانوں کی شان کے خلاف ہے۔ مسلمانوں کا کام اور مسلم نوجوانوں کا کام کسی کی عزت اور آبرو پر حملہ کرنا نہیں ہے، مسلمان تو دوسروں کی عفت اور عصمت کا محافظ ہوتا ہے۔ ان الزنا دین فإن اقرضته كان الوفاء من اہل بیتک فاعلمی۔ دیکھو، معاشرے میں بے حیائی کو رواج نہ دو، زنا اور بدکاری کو عام نہ ہونے دو، اس لیے کہ زنا اور بدکاری ایک طرح کا قرض ہے۔ سن لو، جو شخص اس قرض کو لے گا تو اس کے گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی اس قرض کو چکائے گا۔ قرض لینے کے بعد دینا بھی پڑتا ہے، ایسا نہیں کھا لو اس کے بعد ڈکار ہی نہ لو، قرض لوگے تو دینا پڑے گا، یہ ایک طرح کا قرض ہے، اس کا بدلہ چکانا پڑے گا، تمہارے گھر میں اس کو چکایا جائے گا، اس کا بدلہ۔ اس لیے اگر اپنی عفت و عصمت کی حفاظت چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت اور عصمت کے محافظ بن جاؤ۔
کسی کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی جرأت اور ہمت نہ کرو. من یزنی یزن بہ ولو بجدارہ ان کنت یا ھذا لبیبا فافہمی. جو زنا اور بدکاری کرے گا اس کے ہاں بھی، اس کے گھر میں بھی زنا اور بدکاری ہوگی، بچ نہیں سکتا ہے. بہت زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. میرے بزرگوں، دوستوں اور میرے نوجوانوں، اسلامی احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا تہیہ کرو. فواحش سے، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاؤ. تم قوم کے ہیرو ہو، قوم کو بڑی ساری امیدیں آپ سے وابستہ ہیں، اس لیے اپنے اخلاق کو سدھارو، اپنے کردار کو سدھارو اور دوسروں کی عزت اور عصمت کے محافظ بنو، دین کے داعی اور شیدائی بنو. اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بزرگوں سے یہ بھی عرض کریں گے کہ اپنی بچیوں کی بھی دینی تربیت کا انتظام کریں. ابھی مولانا شاہد صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے ان کو دین نہیں سکھلایا، ہم نے ان کو دین نہیں بتلایا. ہم اپنی بچیوں کو عفت اور عصمت کی تعلیم نہیں دیں گے، ان کو حیا اور پاک دامنی نہیں سکھائیں گے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ نتیجہ وہی ہوگا جو ہمارے سامنے ہے، ارتداد کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں. ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ کس کے ساتھ ہم کو جانا چاہیے، کس کے ساتھ نہیں، کس کے ساتھ نکاح درست ہے، کس کے ساتھ نہیں، پتہ ہی نہیں. اتنا ہی ہم نے نہیں بتایا کہ ایک مومن خاتون کا نکاح غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا، اتنا نہیں سمجھایا ہم نے اپنی بچیوں کو. ہم اپنی بچیوں کے اندر شرم و حیا پیدا کرنے کی کوشش کریں، ان کو صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کی سیرت پڑھ کر کے سنائیں، بتلائیں اور سکھلائیں. صحابیات کیسی تھیں؟ روایت میں آتا ہے جاءت امرأۃ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال لها ام خلاد تسأل عن ابنها وهو مقتول. ایک خاتون ایک غزوے کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. اس غزوے میں ان کے ایک بچے کی شہادت ہو گئی تھی، ان کا جوان بیٹا اسی غزوے میں شہید ہو گیا تھا. اس بچے کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس حالت میں وہ برقعے میں ملبوس تھی، مکمل پردہ کر رکھا تھا انہوں نے. فقال لها بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسألين عن ابنك وانت متنقبة. ایک صحابی نے تعجب کے انداز میں ان سے پوچھا کہ او اللہ کی بندی، تجھ پر اتنی بڑی مصیبت آئی ہے، تیرا جوان بیٹا اس غزوے میں شہید ہو گیا ہے، ایسی حالت میں بھی تو نے اس طرح پردے کا اہتمام کیا ہے، ایسی حالت میں بھی تو بے قابو نہیں ہوئی، اور اس صدمے کے وقت میں بھی پردہ کا اتنا خیال، تعجب کی بات ہے. تیرا جگر کتنا جو ہے قوی اور مضبوط ہے. اس خاتون نے جو جواب دیا ہماری ماؤں بہنوں کو سننا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، دل کی تختی پر اس کو نقش کر لینا چاہیے. فرمایا ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی، میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا نہیں فوت ہوئی ہے. یہ ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہیں یہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن. ہماری خواتین کو بھی انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، حیا اور عفت کی حفاظت کرنی چاہیے. ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ راستے میں مجمع عورتوں کا اور مردوں کا خلط ملط ہو گیا. راستے میں مرد بھی جا رہا ہے، عورتیں بھی جا رہی ہیں، کوئی امتیاز نہیں کہ عورتیں ایک کنارے سے چل رہی ہوں، مرد ایک کنارے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کو آواز دی، ارشاد فرمایا استاخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق. وہ عورتوں کی جماعت تم پیچھے ہو جاؤ، تم بیچ راستے میں نہ چلو. علیکن بحافات الطریق، تم لوگ راستے سے کے کنارے سے چلا کرو، بیچ راستے میں نہ چلو تم لوگ. کیا عورتیں تھیں، ماننے کا کیا جذبہ تھا ان کے اندر. اللہ اکبر.
فرماتے ہیں حضرت ابو اسید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْصَقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى أَنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان اور یہ ارشاد سننے کے بعد خواتین اسلام کی یہ حالت تھی کہ دیواروں کے کنارے سے اس طرح کنارے پر چلنے کے لیے آپ نے کہا تھا، دیواروں سے اس طرح سمٹ کر کے اور چمٹ کر کے چلا کرتی تھی کہ ان کے کپڑے دیواروں میں پھنس جایا کرتے تھے۔ آج کل جیسی دیواریں نہیں ہوتی تھی، پختہ پلاسٹر نہیں ہوتے تھے، اس وقت لکڑی کی اور جو ہے کیا ہوتا ہے ٹانٹی ہمارے ہاں کہتے ہیں، اس طرح کی دیواریں رہتی ہوں گی، اس میں پھنس جاتے تھے دوپٹے۔ اس طرح صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے ساتھ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے اس طرح چلا کرتی تھی۔ اس کے برعکس آج ہماری ماؤں بہنوں کا کیا حال ہے، یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ لیکن میں ایک روایت پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ حضرت مفتی صاحب کا بیان سماعت فرمائیں گے۔ وہ روایت جو میں پیش کر رہا ہوں ہماری اس زمانے کی خواتین اسلام کی عکاسی وہ روایت کر رہی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صنفان من اہل النار لم ارہما، جہنمیوں کی دو جماعتیں ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ دونوں جماعتیں پیدا نہیں ہوئی، آئندہ یہ دونوں جماعتیں پیدا ہوں گی، ہمارے زمانے میں چونکہ نہیں ہے اس لیے ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن پیدا ہوں گی یہ دونوں جماعتیں۔ کون سی دو جماعتیں ہیں جو جہنمیوں کی ہیں، ابھی پیدا نہیں ہوئی، بعد میں پیدا ہوں گی؟ فرمایا قوم معهم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، پہلی جماعت جو اس زمانے میں موجود نہیں ہے، بعد میں پیدا ہوگی اور جہنم میں جائے گی، ظالموں کی جماعت ہے، جن کے ہاتھوں میں بیل کی جانور کی پونچھ کی طرح سے ڈنڈے ہوں گے، ان ڈنڈوں کے ذریعے سے ضعیفوں کو، کمزوروں کو، نہتوں کو ماریں گے، ان کی پٹائی کریں گے۔ اسلام میں ظلم اور جبر کی اجازت قطعاً نہیں ہے، اسلام تو امن اور شانتی کا مذہب ہے، اسلام تو ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے کا مذہب ہے، اسلام تو اس کی تعلیم دیتا ہے کہ ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اس کو بھی ہٹا دو، اللہ کے کسی بندے کے پیر میں ٹھوکر نہ لگ جائے اور اس کو تکلیف پہنچ جائے۔ اسلام تو اس کی تعلیم دیتا ہے کہ راستے میں اگر کوئی شاخ ہو جس سے آنے جانے والوں کو گزرنے میں تکلیف ہوتی ہو، اس شاخ کو کاٹ کر کے راستے کو صاف کر دو، اللہ کے کسی بندے کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ ایک بندے نے راستے میں اس طرح کی شاخ تھی اور کہا کہ میں اس کو راستے سے ہٹاؤں گا، جو اللہ کے بندوں کو یہ تکلیف دے رہی ہے یہ شاخ، اس کو کاٹ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اسی عمل کی بنا پر اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اسلام تو خدمت خلق کی تعلیم دیتا ہے، اسلام تو دوسروں کے دکھ درد میں کام آنے کی تعلیم دیتا ہے، اسلام ظلم اور جبر کا سختی سے مخالف ہے۔ حدیث قدسی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا ارشاد نقل فرمایا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے رکھا ہے، میں خود اس کو حرام سمجھتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں، حالانکہ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں آقا ہوں، مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ پروردگار آپ نے یہ کام کیوں کیا۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ سے کسی کی جرأت نہیں کہ اللہ سے پوچھ سکے کہ پروردگار یہ کام آپ نے کیوں کیا، لیکن پھر بھی میں اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہوں، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، لہذا میرے بندو تم بھی کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا۔ تو فرمایا پہلی جماعت جو جہنمیوں کی ہوگی وہ ظالموں کی ہوگی، جو کوڑے لیے ہوں گے ہاتھ میں، ڈنڈے لیے ہوں گے ہاتھ میں، ان کوڑوں سے، ان ڈنڈوں سے اللہ کے بندوں کی پٹائی کریں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستو، ظالم کبھی نہیں بننا، اللہ کی مخلوق پر ظلم و زیادتی کبھی نہیں کرنا، جو لوگ کرتے ہیں وہ جانے، باقی مسلمان کا کام ظلم و زیادتی نہیں ہے۔ دوسری جماعت جو جہنم میں جائے گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود نہیں، بعد میں پیدا ہوگی۔ فرمایا
وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ۔ فرمایا عورتوں کی جماعت، ابھی مولانا شاہد صاحب نے فرمایا تھا کہ لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی، فرمایا عورتوں کی جماعت جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوگی، یہ عورتیں بھی جہنم میں جاوے گی، ہمارے زمانے میں نہیں ہے، بعد میں پیدا ہوگی۔ فرمایا یہ ناز و انداز کے ساتھ چلیں گی، ان کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح ہلتے ہوں گے، یہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، اور لباس ان کے ایسے ہوں گے کہ لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوگی، اس لیے کہ لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن سینہ کھلا ہوا ہے، بازو کھلے ہوئے ہیں، پیٹ کھلے ہوئے ہیں، پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، لباس اتنا باریک ہے کہ پہننے کے باوجود بھی اندر کا بدن نظر آ رہا ہے، لباس اتنا چست سلا رکھا ہے کہ پہننے کے بعد اندر بدن کی بناوٹ ظاہر ہو رہی ہے، یہ لباس پہننے کے باوجود ننگا ہونا ہے۔ فرمایا ایسی عورتیں جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا۔ جنت کی خوشبو بہت لمبی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے، لیکن ان عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، میرے عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، اسلام میں حیا، عفت اور پاک دامنی کی بڑی اہمیت ہے۔ میری مائیں بہنیں پردے کا اہتمام کریں، حیا اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزاریں، اور ہم سب یہ طے کریں کہ اپنی بچیوں کو حیا والا لباس پہنائیں گے، بچپن ہی سے صحابیات کی زندگی ان کو بتلائیں گے اور انہی کی سیرت ان کو بتلائیں گے، انہی کے نقش قدم پر چلنے کی تاکید اور تلقین کریں گے، اور اپنا کچھ وقت ہم فارغ کر کے اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیمات سکھائیں گے، ان کو اسلامی احکامات سکھائیں گے، اور بچپن ہی سے ان کو دین کی اور اسلام کی بنیادی باتوں پر عمل کرنے کی عملی مشق کرائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔